نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، اس نفسا نفسی کے دور میں ہر فرد ہی کسی نہ کسی جائز حاجت یا مشکل کا شکار نظر آتا ہے، اور ہمارے تجربات اور مشاہدات یہ بیان کرتے ہیں کہ 90% لوگ اپنی جائز حاجت کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں جو کہ دائرہ شریعت میں نہیں ہوتی، اور 10% لوگوں کو تو وظائف کی قبولیت کا پیمانہ ہی پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب نیکی اور روحانیت کا رستہ خود سے اتنا دور کر لیا ہے کہ اب ہم فقط انسانوں کی بھیڑ کی شکل میں نظر آتے ہیں، مگر اس میں اللہ کا کوئی بندہ شامل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جو فرد اللہ کی ذات اور آقا کریم کے رستے کو چھوڑ جاتے ہیں وہی لوگ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتے ہیں۔ خیر ناظرین اکرام، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 14 شعبان کے نوافل 2022 کے بارے میں بتائیں گے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد 14 شعبان کی شب نوافل صلاۃ الحاجت جس بھی جائز حاجت کے لیے ادا کرے گا تو اللہ کی ذات اس فرد کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے، اور ہر حاجت کی تکمیل صدقہ محمد و آل محمد جلد ممکن ہوگی۔ 14 شعبان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 14 شعبان کے نوافل کی وہ ترتیب بیان کریں گے جو کہ سلسلہ خیر البشریہ کے روحانی پیشوا 14 شعبان کو اختیار کیا کرتے تھے، جس کی بدولت آج ان کا شمار اہل محبت میں بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، 14 شعبان کے نوافل عبادت کے لیے آپ نے 14 شعبان کو بعد از نماز مغرب سب سے پہلے حسب تفیق صدقہ کی یا تو نیت کر لینی ہے یا پھر صاحب ضرورت کو صدقہ ادا کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ اہتمام سامعین محترم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ اللہ کے حضور حاضری کے لیے جا رہے ہیں، یعنی راہ حق پر جا رہے ہیں۔ اس مقام پر سامعین کرام آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل کچھ اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور پہلا سجدہ کے قیام میں آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور پھر دوسرا سجدہ ادا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے اور آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور پہلا سجدہ کے بعد آپ نے حالت قیام میں اللہ کے حضور بڑی عاجزی، انکساری اور محبت کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ کو اس ترتیب کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ ناظرین کرام، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 14 شعبان 2022 کو کم از کم 10 نوافل صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کر کے آپ نے اللہ کے حضور بڑی ہی عاجزی، محبت اور انکساری کے ساتھ اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات کریمی کو مخلوق کا سجدہ کرنا بے حد پسند اور محبوب عمل ہے۔ آپ اس حالت سجدہ میں اللہ کے حضور جو بھی دعا کریں گے وہ حاجت یا دعا صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ سامعین محترم، اس مقام پر ہم آپ کو ایک اور بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ جو فرد اللہ کے آگے اللہ کی محبت میں نہیں جھکتا پھر وہ بندہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایمان کامل ہو تو سجدہ میں کی گئی دعا رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ حاجت آپ کی جائز ہونی چاہیے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 14 شعبان کے نوافل کی برکت سے آپ تمام زندگی
ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، علم کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ الغرض سامعین محترم، آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے یا جس بھی مشکل کے لیے 14 شعبان کے نوافل ادا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اسی نسبت سے فیض الہی عنایت فرمائے گی۔ آپ فقط توجہ کے ساتھ 14 شعبان کے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کریں، اللہ کی ذات کریمی بھی آپ پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ان نوافل کو تمام کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ وقت میسر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ آپ کا وقت 14 شعبان کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزر سکے۔ الغرض ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 14 شعبان کے نوافل صلاۃ الحاجت کے بارے میں مکمل وضاحت فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔